اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی حج کی خواہش رکھتے ہیں ان کی یہ آرزو قبول ہو۔ لوگ قافلوں کی صورت میں یا انفرادی طور پر حج کی ادائیگی کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں، اور گزشتہ کچھ سالوں سے ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے حج کے حوالے سے پیکیج میں آئے روز اضافہ رہا۔ ابھی گورنمنٹ عام طور پر حج کے حوالے سے رمضان المبارک میں پالیسیاں بناتی تھی، لیکن اس سال یعنی 14 جون 2024 کو جس حج کی ادائیگی کے لیے پاکستان سے لوگوں نے جانا ہے، اس کے لیے باقاعدہ طور پر اقدامات شروع ہو چکے ہیں، اور یہ نہایت خوش آئند اقدام ہے۔ اور یہ سب کچھ کرنے میں وزارت مذہبی امور کے وزیر انیک احمد صاحب کی خصوصی کاوشیں شامل ہیں، جس سلسلے میں وہ آج کل سعودی حکومت سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ وہ افراد جو حج کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتے ہیں، وہ فوری طور پر اپنا پاسپورٹ بنوا لیں، کیونکہ پہلے یہ کام رمضان المبارک میں شروع ہوتا تھا، لیکن اب امید ہے کہ نومبر سے درخواستیں شروع ہو جائیں گی، اور درخواستوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ موجود ہو۔ اور خواتین عام طور پہ اس حوالے سے کوتاہی کر جاتی ہیں، اور وقتی طور پر جب ان کا پاسپورٹ نہیں بنتا تو ان کو مایوسی اٹھانی پڑتی ہے۔ بہرحال میں آج آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گی۔ امید کی جا رہی ہے کہ 14 جون 2024 کو فریضہ حج کی ادائیگی کا دن ہوگا۔ پچھلے سالوں میں حج جو ہے وہ 15 لاکھ تک فی افراد، یعنی ایک فرد 15 لاکھ تک حج کی ادائیگی کے لیے رقم درکار تھی، لیکن اب کچھ اس میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ پہلے حج کے لیے 40 دن کے لیے وہاں پر رکنا ضروری تھا، لیکن اب اس دورانیے کو کم کرنے کی طرف بات ہو رہی ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ 11 لاکھ تک فضائی یعنی جہاز کے ذریعے آپ حج پر جا سکیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی زمینی رستے، بحری رستے کو بھی استعمال کی طرف غور و فکر جاری ہے، اور ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو لوگ زمینی اور بحری رستے کے ذریعے قافلوں کی صورت میں حج کی ادائیگی کے لیے جایا کرتے تھے، اور اس میں ایسا ہوتا تھا کہ بہت وقت لگتا تھا، 10 سے 12 دن لگتے تھے، لیکن جیسے جیسے جدت آئی ہے، تبدیلی آئی ہے، اسی طرح بحری اور زمینی فاصلے کے حوالے سے بھی بہترین اقدامات دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ شاید زمینی رستے سے تو ذرا مشکل ہو، لیکن بحری رستے سے بحری جہازوں کے ذریعے 3000 حجاج کرام کو بھیجنے کا حکومت پاکستان کا پلان ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر بحری جہازوں کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ چونکہ بحری جہاز بہت ساری منزلوں پر محیط ہوتے ہیں، تو اس میں ایک چکر میں 1000 حجاج کرام آسانی سے جا سکتے ہیں۔ حجاج کرام جب بحری جہاز کے ذریعے وہاں پر پہنچیں گے تو ان کا مکہ اور مدینہ میں جتنے دن کا قیام ہوگا، اس کے بعد وہ اپنا فریضہ حج ادا کر کے، یعنی حج کے 5 دن اور مدینہ منورہ میں 8 دن کے نمازیں ادا کرنے کے بعد انہی بحری جہازوں کے ذریعے واپس آ سکیں گے۔ اور توقع کی جا رہی ہے کہ سمندری راستے سے جانے والے افراد کے لیے
کم از کم 5 لاکھ روپے کا خرچہ ہوگا، اور چونکہ وہ بحری راستے سے جائیں گے تو ان کا سعودیہ میں یعنی حج کی ادائیگی کے دوران قیام کم ہوگا، اور ان کی ہوٹل اور مکتب کے اخراجات میں بھی کمی آئے گی، لیکن حج کے ایام میں وہ وہاں پر قیام کریں گے۔ حج سے 2 دن پہلے بھی اگر بحری جہاز روانہ ہو تو لوگ وہاں جا کر حج کے 5 دن کی ادائیگیوں کے بعد وہ مدینہ منورہ کی جانب سفر کر سکتے ہیں، یعنی حج سے 1 دن پہلے بھی بحری جہاز کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جب تک آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوگا تو آپ کسی بھی صورت میں بحری، بری یا زمینی راستے سے حج کی روانگی کے لیے تیار نہیں ہو سکیں گے۔ جن لوگوں کی اس سال حج پہ جانے کی نیت ہے، اللہ پاک ان کی آرزو قبول فرمائے، وہ اپنے تمام کاغذات کو مکمل کریں۔ اس کے علاوہ کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومتی سطح پر کہ 9 سے 10 دن کا حج ہو اور لوگ باقاعدہ جدہ سے بحری جہاز کے ذریعے واپس آ سکیں۔ بنگلہ دیش نے اپنی عوام کے لیے یہ فیصلہ کیا اور چٹاگنگ سے بحری اور زمینی راستے سے حجاج کرام کا سعودیہ تک پہنچنے میں آسانی پیدا کی گئی۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان اس پہ مکمل طور پر پلان کر رہی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ وزارت مذہبی امور کے وزیر انیق احمد صاحب جو بہت کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کم پیسوں میں حج کی ادائیگی کا فریضہ ادا کرنے کا موقع ملے، یہ نومبر کے مہینے میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، اور متوقع ہے کہ نومبر میں ہی حج پہ جانے والوں کے لیے درخواستیں لی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ اپنے کاغذات مکمل رکھیں اور ذہن بنائیں کہ آپ کو ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرنا ہے، بحری جہاز کے ذریعے سفر کرنا ہے۔ یہ 2 آپشنز آپ کے پاس ہیں، اور اگر آپ گروپ کی صورت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ پوری کوشش کریں کہ آپ ابھی سے اپنے ارد گرد ہم خیال لوگوں کا گروپ بنائیں، تاکہ آپ کا سفر زیادہ بہتر انداز سے پایہ تکمیل تک پہنچے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی حج کی آرزو پوری ہو۔ کوئی مزید اپڈیٹ آئے گی تو اس کو بھی انشاءاللہ سادہ الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش ہوگی، لیکن خواتین تک اس معلومات کو پہنچانے میں میرا ساتھ دیں۔